ایک دفعہ ایک اجنبی شخص ایک بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور ملازمت کی درخواست کی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا کچھ کر لیتے ہو؟ اجنبی شخص نے جواب دیا، سیاسی ہوں، اس کے علاوہ کوئی فن نہیں آتا۔ بادشاہ نے اس کو استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال پر سنا دیا۔ کچھ دن گزر گئے تو ایک دن بادشاہ نے اس کو بلا کر اپنے خاص گھوڑے کے بارے میں پوچھا، جو کہ بادشاہ کو انتہائی عزیز تھا، جس پر اس شخص نے بتایا، گھوڑا ٹھیک ہے مگر نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ میرا اتنا عمدہ اور بیش قیمت گھوڑا اور یہ شخص کہتا ہے کہ نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس آدمی کو بلایا جس سے وہ گھوڑا لیا تھا۔ اس نے بتایا، بادشاہ سلامت، جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی اور ہم نے اس کو گائے کے دودھ کے ساتھ پالا تھا۔ اس نے گھوڑی کا دودھ نہیں پیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ اس نے جواباً کہا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح منہ نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ گھوڑا گھاس کو منہ میں ڈال کر منہ اٹھا کر گھاس کھاتا ہے۔ بادشاہ بڑا مطمئن ہوا۔ کافی ساری بکریاں اور بھیڑیں اس کو انعام کے طور پر دے دیں اور اس کو ملکہ کی رہائش پر نگرانی سونپ دی۔ کچھ عرصہ مزید گزرا تو بادشاہ نے ملکہ کے متعلق دریافت کیا، جس پر وہ شخص کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ملکہ نہ تو شہزادی ہے اور نہ ہی کسی بڑے خاندان سے ہے۔ ملکہ کا تعلق کسی ادنا سے خاندان کے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے سسر اور ساس کو بلایا اور حقیقت پوچھی۔ انہوں نے بتایا، دراصل تمہارے باپ نے یہ رشتہ اس وقت ہی طے کر دیا تھا جب ہماری بیٹی پیدا ہوئی تھی، مگر وہ ہماری بیٹی 6 ماہ کی عمر میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ شاہی خاندان کے ساتھ تعلق جڑے رہیں، ہم نے اس غرض سے کسی اور سے بیٹی لے کر پال لی تھی۔ یہ در حقیقت ہماری اصل بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ملکہ شاہی خاندان سے نہیں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ملکہ کا اپنے خادموں کے ساتھ برتاؤ دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کسی بڑے خاندان سے نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ اس کو پھر ایک دفعہ مال مویشی انعام کے طور پر دیے اور اپنے ساتھ رکھ لیا بطور مشیر خاص۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے ایک دن اس سے اپنے بارے میں پوچھا۔ وہ شخص کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو جواب دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں لگائے گا، آپ بات کریں۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ شہزادے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کا کسی شاہی خاندان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ آپ میرے خیال کے مطابق کسی چرواہے کے بیٹے ہیں۔ بادشاہ تو آگ بگولا ہو گیا، مگر امان کا وعدہ بھی کر چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنی ماں کو بلایا اور حقیقت طلب کی۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا، آپ ہمارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ہماری اولاد نہیں تھی اور ہم نے ایک چرواہے سے آپ کو اس وقت ہی لے لیا تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے۔ بادشاہ نے پھر اس کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں چرواہے کا بیٹا ہوں؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں تو وہ اشرفیاں اور ہیرے جواہرات دیتے ہیں، مگر آپ مجھے بار بار بکریاں اور بھیڑیں بطور انعام دیتے ہیں، اس لیے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کا تعلق کسی شاہی خاندان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ کسی چرواہے کے خاندان سے ہیں۔ طور و اطوار خاندان کی ترجمانی کرتے ہیں، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔